بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 29واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ غزوہ احد کے اختتام پر ابو سفیان نے یہ کہا کہ ہم اگلے سال بدر میں آئیں گے اور آپ سے جنگ کریں گے۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب دیا کہ ہمیں یہ منظور ہے، اگلے سال بدر میں آپ سے جنگ ہوگی۔ اب ابو سفیان اپنا لشکر لے کے میدان جنگ سے تو روانہ ہو گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ کہیں یہ مدینہ پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ مدینہ تو فوج سے خالی تھا، وہاں پر صرف عورتیں تھیں یا بچے تھے یا بوڑھے لوگ تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو سفیان کے لشکر کے پیچھے بھیجا کہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو رہے ہیں یا گھوڑوں پر سوار ہو رہے ہیں۔ اگر اونٹوں پر سوار ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طویل سفر کی نیت کر رہے ہیں اور مکہ واپس جا رہے ہیں۔ اگر گھوڑوں پر سوار ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس صورت میں ہمیں فوراً مدینہ واپس جانا چاہیے اور شہر کی حفاظت کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خبر لاتے ہیں کہ قریش کی جو فوج ہے وہ اونٹوں پر سوار ہے اور غالباً یہ مکہ واپس جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے بعد مسلمانوں میں جو زخمی ہیں ان کی خبر گیری کرتے ہیں۔ آپ حضرت زید بن ثابت کو بھیجتے ہیں کہ جائیں اور دیکھیں کہ حضرت سعد بن ربیع کا کیا حال ہے۔ حضرت زید جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن ربیع آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ وہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچاتے ہیں اور خیریت دریافت کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور اپنی قوم کے لیے ایک پیغام دیتے ہیں کہ آپ انصار سے میری طرف سے یہ کہہ دیں کہ اگر اللہ کے رسول کو کچھ ہو جاتا ہے اور تم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے تو اللہ کے نزدیک تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد آپ کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے پاس جاتے ہیں جو مسلمان شہید ہوئے، اور انہیں دیکھ کر فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے لیے گواہ بنوں گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو شخص بھی شہید ہوتا ہے یا زخمی ہوتا ہے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے اسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو لال ہوگا مگر خوشبو مشک کی آ رہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کی لاش کو دیکھتے ہیں تو آپ رو دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنا زیادہ روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا ہم نے اس موقع پر دیکھا کہ جب آپ حضرت حمزہ کی لاش کے پاس کھڑے تھے تو آپ بہت زیادہ روئے۔ اس کے بعد آپ تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے پیچھے کھڑا کرتے ہیں صفوں کی حالت میں، جیسے نماز میں کھڑا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور کفار پر اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی تدفین کرتے ہیں اور دو تین صحابہ کرام کو ایک ایک قبر میں دفن کرتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام ایسے ہیں جنہیں
کفن میسر نہیں ہوتا، جیسے حضرت حمزہ ہیں، حضرت مصعب بن عمیر ہیں، انہیں جو کفن ملتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سر ڈھانپیں تو پاؤں ننگے ہیں، پاؤں ڈھانپیں تو سر ننگے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ سر ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر کچھ گھاس پھوس وغیرہ رکھ دی جائے اور اس طرح پاؤں ڈھانپ دیا جائے۔ اس کے بعد آپ مدینہ کی طرف واپس جاتے ہیں، راستے میں کچھ مومن خواتین صحابیات ملتی ہیں جو اپنے عزیز و اقارب کے حوالے سے خبروں کی منتظر ہیں۔ سب سے پہلے حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا ملتی ہیں، تو آپ انہیں ان کے بھائی کی خبر دیتے ہیں عبداللہ بن جہش کی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، ان کا افسوس کرتے ہیں۔ تو حضرت حمنہ بنت جہش انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہیں، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماموں کی شہادت کی خبر دیتے ہیں، حضرت حمزہ کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور حضرت حمنہ کے ماموں ہیں، تو ان پر بھی آپ انا للہ پڑھتی ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاوند حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دیتے ہیں۔ اس پر حضرت حمنہ کی چیخ نکل جاتی ہے اور وہ صبر نہیں کر پاتی اور زار و قطار رونے لگتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن خاتون کے نزدیک اس کے خاوند کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یعنی یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس پر صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انصار کا ایک قبیلہ ہے بنو دینار، اس کی ایک خاتون ملتی ہیں، انہیں بھی پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں صبر کرتی ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ خیریت سے ہیں۔ پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد اور آپ کے شوہر یہ بھی شہید ہو چکے ہیں، تو اس پر بھی وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی امانت تھی، واپس چلی گئی، میں صبر کرتی ہوں، مجھے بتایا جائے کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے خیریت سے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے دکھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دور سے آتا ہوا دیکھتی ہیں، تو ایک ایسا جملہ کہتی ہیں جسے تاریخ نے محفوظ کر لیا۔ وہ کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول اگر آپ زندہ ہیں تو کوئی غم نہیں ہے، یعنی کسی غم کی کوئی حیثیت، کوئی وقعت نہیں ہے اگر آپ زندہ سلامت ہیں۔ شام کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی تلوار اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیتے ہیں کہ اس پہ سے جو خون وغیرہ لگا ہوا ہے اسے دھو دیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آج اس تلوار نے اپنی ذمہ داری خوب نبھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنی تلوار حضرت فاطمہ کو دیتے ہیں کہ اسے بھی دھو دیں، اور وہ بھی یہی جملہ کہتے ہیں کہ اس تلوار نے بھی آج اپنی ذمہ داری خوب نبھائی ہے۔ ناظرین، تمام سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمان فوج کا جو جانی نقصان ہوا اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ کل 70 لوگ شہید ہوتے ہیں، اور ان میں اکثریت انصار کی ہے۔ انصار میں سے 65 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں اور مہاجرین میں سے 4 شہید ہوتے ہیں، یہ 69 ہو گئے۔ اور جو 70واں شخص ہے وہ ایک یہودی ہے جس کا نام مخیریق ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ یہودی اپنے قبیلے والوں سے، اپنے یہودی ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کا محمد سے معاہدہ ہے، دستور مدینہ میں یہ بات ہے کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوتا ہے تو تم دفاع کرو گے۔ تو وہ جو اس کے ساتھی ہیں یہودی، وہ کہتے ہیں کہ آج ہفتے کا دن ہے اور آج تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ معاہدہ جو ہے وہ تمہارے ہفتے کے دن سے زیادہ اہم ہے، اور وہ پھر اکیلا ہی چل پڑتا ہے اور یہ وصیت بھی کرتا ہے کہ اگر میں اس جنگ میں مارا جاتا ہوں تو میری ساری جائیداد محمد کو ملے اور وہ جو چاہیں اس میں کریں۔ تو انہیں دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی تعریف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں یہ
بہترین شخص ہے۔ اب مدینہ کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں ایک خوف و ہراس کا عالم ہے، کیونکہ مدینہ والوں کو، مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری رات کیسے گزرے گی۔ کفار قریش بظاہر تو مدینہ سے چلے گئے ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ دوبارہ حملہ کر دیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ قوی گمان تھا کہ اہل مکہ جو ہیں قریش، یہ دوبارہ حملہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات گزاری، اور ایک جو مسلمانوں کا تھا لشکر، انہیں مدینہ کے مختلف جو دروازے ہیں ان پر متعین کیا ہوا تھا کہ تاکہ مدینہ کا پہرا دیں۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے جہاد کا اعلان کیا، اور تمام صحابہ جو احد میں، غزوہ احد میں شامل تھے، صرف انہیں اس جہاد کی، اس غزوہ کی دعوت دی گئی۔ منافقوں کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی، اس نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا کہ وہ ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ جو غزوہ احد میں شامل تھے انہیں لے کے کفار قریش کا پیچھا کیا۔ اس غزوہ کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے۔ حمراء الاسد ایک مقام ہے مدینہ سے تقریباً 8 میل باہر نکل کے مکہ کی طرف۔ آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور قریش کی خبر لینے کے لیے جاسوس بھیجے، اور حقیقت میں وہی ہوا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا۔ کفار قریش مدینہ سے تقریباً 36 میل دور پہنچتے ہیں، ایک مقام ہے جس کا نام ہے روحا، تو وہاں جا کے وہ رک جاتے ہیں اور پچھتاتے ہیں کہ ہم نے مدینہ پر حملہ کیوں نہیں کیا۔ تو یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ حملہ کرنا چاہیے مدینہ پر، کیونکہ جنگ کے جو مقاصد تھے وہ ہم نے حاصل نہیں کیے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ ایک قافلہ آ رہا ہوتا ہے ان کی طرف سے مدینہ کی طرف، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خبر دیتا ہے کہ ابو سفیان اپنے لشکر سمیت مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں تقریباً 60 آیات نازل کی ہیں، جس میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 179 تک اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو غزوہ احد کے جو ہیں حالات وہ ملیں گے۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوج جمع ہوئی ہے، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ جو صحابہ کرام کا رویہ تھا کہ اتنی بڑی خبر سننے کے بعد، یعنی وہ خود بھی زخمی حالت میں تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور مدینہ کے باہر حمراء الاسد تک پہنچ گئے اور کفار قریش کا پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جب انہیں یہ خبر ملی کہ ابو سفیان دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں، تو بجائے یہ کہ وہ ڈریں، انہوں نے یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور اللہ کو یہ رویہ صحابہ کرام کا اتنا پسند آیا کہ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ ناظرین، یہ جو غزوہ ہے حمراء الاسد، اس کی ظاہر ہے کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غزوہ احد کی تکمیل ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
حمراء الاسد میں تقریباً 3 دن قیام کرتے ہیں، ابو سفیان اور اس کی فوج کا انتظار کرتے ہیں، مگر آخر وقت میں ابو سفیان یہ فیصلہ بدل دیتے ہیں اور مکہ واپس چلے جاتے ہیں۔ سیرت نگاروں میں یہ اختلاف رہا ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی یا شکست ہوئی۔ اگر ہم غزوہ احد کا مطالعہ کریں، اجمالی جائزہ لیں، تو اس کے 3 مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، دوسرے مرحلے میں ایک افراتفری کی کیفیت ہے، اور تیسرے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دوبارہ سے منظم ہوتے ہیں اور کفار قریش کا دور تک پیچھا کرتے ہیں، حمراء الاسد تک جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ حقائق ہیں جن پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ کفار قریش مسلمانوں کی فوج پر قبضہ نہیں کر سکے، لہٰذا اس غزوہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان قید نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکی فوج جو ہے میدان جنگ میں ٹھہر نہیں پاتی، یعنی اس زمانے میں جو فاتح فوج تھی اس کا ایک طریقہ تھا کہ فتح کرنے کے بعد وہ میدان جنگ میں کم از کم 3 دن قیام کرتے تھے، تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ ابو سفیان جو ہیں جنگ کے فوراً بعد اپنی فوج کو لیتے ہیں اور مکہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مکی فوج کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ مدینہ میں داخل ہو سکے، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ مدینہ میں کوئی فوج نہیں ہے، صرف عورتیں اور بچے ہیں، اور وہاں ان کو مال غنیمت مل سکتا ہے، لیکن ایک ان پر جو رعب طاری تھا مسلمانوں کا، وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مکی فوج کا اس جنگ میں جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا۔ 3 بڑے بڑے مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان تینوں کو قتل کرنا تھا، نعوذ باللہ۔ اس میں وہ ناکام ہوئے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ مدینہ کی جو اسلامی ریاست ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تیسرا مقصد جو کفار قریش کے نزدیک ایک بہت اہم مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ ان کی جو تجارتی شاہراہ تھی جو مکہ سے شام تک جاتی تھی اور جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا، اس قبضے کو چھڑایا جائے، اس شاہراہ کو دوبارہ سے کھولا جائے اور اپنی جو تجارت ہے اسے بحال کیا جائے۔ یہ مقصد بھی حاصل نہ ہو سکا۔ تو یہ ایک واضح شکست تھی جو کفار قریش کو اس غزوہ میں حاصل ہوئی، یعنی مسلمانوں کا جانی نقصان زیادہ ہوا، مسلمان 70 کی تعداد میں شہید ہوتے ہیں، لیکن کفار قریش بھی کوئی کم ان میں نہیں ہلاکتیں ہوتی۔ روایات میں یہی ہے کہ جو کفار قریش میں قتل ہوئے لوگ وہ 37 کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کا یہ جو بھاری جانی نقصان ہوا، اس کی بھی علماء نے بہت سی حکمتیں لکھی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور کتاب ہے زاد المعاد، اس میں آپ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اور تفصیل سے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلی حکمت ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے مسلمانوں نے کتنا نقصان اٹھایا، یعنی وہ جو تیر انداز تھے ان کی طرف اشارہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح حکم دیا اور پھر اس حکم کو بہت تاکید سے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو کچل دیا ہے تب بھی تم نے نہیں آنا، اور اگر تم دیکھو کہ دشمن نے ہمیں کچل دیا ہے، ہمیں مار دیا ہے، ہماری لاشیں جو ہیں وہ پرندے کھا رہے ہیں، تب بھی تم لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن صحابہ کرام کی اکثریت جو ہے 50 میں سے 40 صحابہ نیچے اتر آتے ہیں، وہ درہ چھوڑ دیتے ہیں، نافرمانی ہو جاتی ہے، تو اس سے ایک بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ دوسری حکمت وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اپنے رسولوں کو
آزمائش میں مبتلا کرے، کبھی فتح کے ذریعے، کبھی شکست کے ذریعے۔ اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر ہمیشہ فتح ہو تو پھر عین ممکن ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں منافقین بھی گھس جائیں۔ تو یہ جو جھٹکے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اس میں منافقوں کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہوا اس جنگ میں کہ جو منافق تھے وہ شروع ہی سے علیحدہ ہو گئے اور واپس چلے گئے، کیونکہ انہیں ایک بہت ہی بڑی جنگ نظر آ رہی تھی، بہت مشکل وقت نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ صادر فرمایا تھا کہ بہت سے صحابہ کو ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز کرنا ہے، جو کہ مقام شہادت ہے، اور وہ انہیں عطا ہوا۔ تو ناظرین، یہ غزوہ احد تھا، اور اس کے بعد جو اہم ترین غزوہ ہے وہ غزوہ خندق ہے۔ غزوہ احد، جیسا کہ میں نے عرض کیا، سن 3 ہجری میں ہوتا ہے، اور غزوہ خندق جو ہے سن 5 ہجری میں ہوتا ہے۔ لیکن احد کے بعد اور خندق سے پہلے بہت سے غزوات ہوتے ہیں، بہت سے فوجی مہمات بھیجی جاتی ہیں، اور بہت سے اہم واقعات ہوتے ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔